آ گیا پیارا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہو گئے اور محترمہ ناجی نصرت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زندگی کے کچھ چیپٹرز ایسے ہوتے ہیں جنہیں اسکپ کر دینا چاہیے, اور میں بھی وہ چیپٹر اسکپ کر دیتا ہوں. میں خود بھی بہت سارے چیپٹرز ایسے ہوتے ہیں. ہم میڈیکل کالج میں جب پڑھتے تھے تو آپ کو شروع کے چیپٹرز بند کر دیے جاتے تھے, بتاتے نہیں تھے, کیونکہ اس میں یہ بتایا گیا کہ دنیا سیل سے بنی ہے. اب چونکہ ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے کہ سیل سے بنی ہے, تو انیٹمی فزیولوجی جب شروع میں پڑھتے تھے, فزیولوجی کی کتاب میں تھا جو اس کی گائٹن کی تھی. گائٹن کی فزیولوجی کے اندر یہ تھا کہ سیل سے بنی ہے, تو ہم اس چیپٹر کو نہیں پڑھتے تھے. کچھ چیپٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کو بند کر دینا چاہیے, وہ بہتر ہوتا ہے, تو ہم آگے بڑھیں گے. اسے ہم ان چیپٹرز کی طرف نہیں جائیں. تو بنیادی طور پر آپ ایک ڈر کو خاتون شدید ہے نا, شدید ڈر کو خاتون, اور اس لیے فیصلہ لینے میں ہمیشہ آپ ڈرتی تھی, اور اسی میں آپ نے اپنی زندگی کے قیمتی ترین 16 سال 16 ایئرز وہ صرف آپ نے سوچنے میں کہ میں فیصلہ کروں یا نہیں کروں آپ نے گزارا. یہ ہوا. لیکن ایک بات جو بڑی خوبصورت تھی ان کی, وہ یہ کہ یہ سارے مسائل تنہائی میں اللہ سے ڈسکس کرتی تھی. بالکل ہے نا. اس وقت سے لے کے آج تک میں صرف اللہ سے مانگتی ہوں. ڈسکس ہی اللہ تعالیٰ سے کرتی ہیں, اور جو کچھ بھی ہوتا ہے رات تنہا بیٹھ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے. جو اللہ تعالیٰ سے حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے باتیں کرے تو میں نماز پڑھتا ہوں. جب میرا دل چاہتا ہے خدا مجھ سے باتیں کرے تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ بنیادی طور پر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی ڈسکس کرے تو زیادہ بہتر ہے, اور کسی سے ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے بیکار ہے. بالکل بیکار ہے. پھر اس کے بعد آپ نے عمرہ بھی کیا, ماشاءاللہ مذہبی بھی ہو گئی ہیں. مذہبی ہر آدمی ہوتا ہے. میں جب کوئی کہتے ہیں کہ مذہبی ہو گئے, میں کہتا ہوں ہر انسان ہوتا ہے. یہ آپ کی نگاہ ہوتی ہے جو آپ ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ کون مذہبی ہے کون نہیں. میں نے دل سے تو سبھی اللہ رسول کے ماننے والے ہوتے ہیں. اچھا, اور پھر حالات اس طرح آپ کے حق میں پلٹے ماشاءاللہ کہ آپ خود بھی حیران رہ گئے. اور 2013 میں محسن مرزا صاحب زندگی میں. محسن مرزا ابھی بھی آئے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی بیگم کے ساتھ ہوتے ہیں. میں ان کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پرخلوص انسان, ایک انسان دوست انسان, ایک پیارا سا آدمی, محبت کرنے والا, دل کھول کے ملتا ہے, بغضی نہیں ہے, عداوت نہیں رکھتا, دل میں نفرت نہیں رکھتا, اور ایک ایسا آدمی کہ جس سے آپ کو محبت ہو جائے. اگر آپ سمجھتے ہیں میں بہت پہلے سے محسن صاحب نہیں صاحب, میری 4 5 6 ملاقات ہوں گی, 7 ہوں, لیکن وہ ایسے لگتے ہیں ہم 7000 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ہماری بھابھی جو ہے, مطلب ان کا گھر میرے لیے اب ایسا گھر ہے کہ میں ان کو کبھی کہتا ہم آ رہے ہیں, ہم آپ کے اب آ رہے ہیں, بس لوگ کہتے ہیں آ جائیں فوراً. مطلب ہمارا ایک ایسا رشتہ, ہمیں نہیں لگتا کہ ہم لوگ بہت پہلے سے شاید نہ ملے ہوں. اور یہ لوگ بھی اپنی کسی بھی تقریب میں, دونوں میاں بیوی کو دعوتیں کرنے کا بڑا شوق ہے, اور باز نہیں آتے لوگ دعوتیں کرنے سے. آج کل تو کورونا ان کو روکا ہوا ہے, ورنہ تو یہ روزانہ ان کی دعوت ہوتی ہے. اور ان کو کھانے پکانے کا بہت شوق ہے. وہ کھانے بنوا لو, بس جو بھی ہے کھانے یہ بنا رہی ہوتی ہیں. انڈے والا برگر ایک بڑا زبردست بناتی ہیں, میں کھا چکا ہوں. تو اب ماشاءاللہ ایک بہت پیاری فیملی ہے. ان کی زندگی بہت خوشگوار گزر رہی ہے. بچے بھی اب آپ ہی کے پاس ہیں ماشاءاللہ. زہیب 23 سال کا ہو گیا ہے, بیٹی 19 سال کی ہو گئی ہے زویا, اور امریکہ سے اعلیٰ تعلیم ان بچوں نے حاصل کی. اب زندگی آپ کو کیسی لگتی ہے؟ بہت خوبصورت, بہت حسین. الحمدللہ اب ایک ٹھہراؤ آ گیا زندگی میں, ٹھہراؤ آ گیا. ایکچولی زندگی کا ایک ہی گول ہوتا ہے کہ بچے سیٹ ہو جائیں, اچھا پڑھ لیں. تو وہ جب میں نے اچیو کر لیا, اور کل مجھے ایک اور بہت ہی کل اتفاق ہے ایسا ہوا کہ میں عشاء کے وقت مطلب مجھے مزہ آتا ہے جب میں اپنے لون آپ نے دیکھا وہاں بیٹھ کے عشاء کی نماز پڑھتی ہوں. میں نے بس نماز شروع کی اور میں زارو قطار بس میں پوری نماز میں رو رہی تھی. کچھ تھا ایسا, آپ یقین کریں سحری کے وقت مجھے خوشخبری مل گئی. سحری کے وقت مجھے خوشخبری مل گئی, جس کے لیے میں اللہ سے, اور میں
مطلب میں اس کے بعد میں فوراً شکرانہ پڑھا اور میں نے پڑھا کہ اتنی جلدی. اور مزے کی بات کہ وہ میرے بیٹے سے منسلک ہے وہ بات. تو میرا بیٹا نے وہ پیپر کھولا اور سب سے پہلے مجھے دکھایا کہ مما آئی گاٹ اٹ. اینڈ تو وہ یوں تھا مطلب اس کی ویڈیو میں. تو میں نے بولا زہیر آسمان پہ دیکھو اللہ لکھا ہوا ہے نا. یقین جانے عامر میں آپ کو وہ تصویر دکھاؤں گی, بادل سے لگے جیسے کہ اللہ اور نیچے محمد لکھا ہوا. تو جیسے اللہ نے آپ کو جواب دیا ہو کہ میں ہوں اور میں کروں گا. تو اللہ سے جو تعلق ہے نا وہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے. بالکل. اور وہ آپ کا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ برقعوں میں ہو تو اللہ جواب دیتا نہیں. اچھا, آپ نے ایک ڈرامہ بنایا تھا اور ہمارے تمہارے. اس ڈرامے کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں ان کے دونوں بچوں نے بھی کام کیا. بیٹی نے تو بہت ہی اچھا کام کیا تھا اور پھر انہیں آفرز بھی آئیں لیکن وہ حالانکہ وہ پیدائشی فنکار ہیں شدید والی. بیٹا میرا اس کی پریزنس بہت اچھی ہے لیکن بیٹی میری اچھی ایکٹر ہے لیکن وہ بہت لیکن ویسے ہی بتائیں گے نہیں بات. ایکچولی بچے کہتے ہیں ہم نہیں آئیں گے, اس میں فارغ لوگوں کا کام ہے. ایگزیکٹلی. مما جو کچھ نہیں کر سکتے نا وہ ایکٹنگ مشکل کام ہے. اچھا, میرے سلطان میں وائس اوور بھی کیا آپ نے ٹرکش ڈرامہ میں. دیکھیے والدہ سلطان. ہاں والدہ سلطان جی. اور ریڈ کارڈ میں بھی آپ کو موقع ملا کام کرنے. جی الحمدللہ. ایوب خاور صاحب کے ساتھ اور پھر وہ ہمارے زی پہ بھی چلا. ایوب خاور صاحب ایک بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں. ابھی تو آج کل یہ مذاکرات پورا دیکھ رہے ہیں اور وہاں پر دنیا ٹی وی میں ماشاء اللہ بہت بڑی ذمہ داریوں پر ہے. میرے تو استاد ہے بھائی, میں تو اس لیے ایوب خاور صاحب سے بڑا پیار کرتا ہوں. ہمارا پیغام رمضان جب ہوا تھا تو اس پیغام رمضان کا گیت انہوں نے لکھا تھا ایوب خاور صاحب. تو اس کے بعد پھر جو یہ میں جس ڈرامے کا ذکر کر رہا ہوں ریڈ کارڈ, اس میں پاکستان میں جو فٹ بال آپ کو پتہ ہے کہ ایک ضرب حالی کا شکار ہے, یہاں پر کھیلتا بھی نہیں ہے. تو یہ سیریل ایس ٹی این سے سننا شروع ہوا تھا. ایس ٹی این لوگوں کو شاید یاد بھی نہیں ہو, شالیمار ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہوتا تھا, پھر این ٹی این بنا ہوا جو بارن, اس کے بعد پھر یہ زی ٹی وی پہ نشر ہوا. تو یہ اس میں فردوس جمال صاحب تھے, خیام سردی صاحب تھے اور اس میں مظہر علی صاحب نے بھی کام کیا تھا. بڑے بڑے لوگ تھے بھائی, بڑے لوگ تھے, کام تھا. گریجویٹ ایوارڈ کے ساتھ اس کو نگار ایوارڈ ملا تھا. نگار ایوارڈ دھواں کو ملا. مگر یہ نامزد ہوا تھا نگار. جی نامزد. اب آج کل یہ سمیع خان جیسے بڑے ہیروز ان کی امی بن کر آ رہی ہیں. اب دیکھیں یہ کتنا اچھا لگتا ہے. آپ یعنی آپ نے سوئچ نہیں کیا اپنے آپ کو, آپ نے اپنے وقت کے ساتھ چلتے چلتے یعنی سفر کے دوران چلتے چلتے آپ کی منزل جو تھی وہی آپ کو مل رہی ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا کتنا مزہ آتا ہے. کرنا چاہیے بالکل کرنا چاہیے. تو بہت سارے, میں اس لیے آپ سے بات کہہ رہا ہوں چونکہ میں جانتا ہوں تو میں بات کر رہا ہوں, بڑے بڑے اداکاراؤں نے بڑی بڑی یہ رول کرنے سے انکار کر دیا. میں ہم کیوں ماں بنے, ہمیں کیا ضرورت ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہ تو فن تو جو کردار نگاری ہوتی ہے, جو لکھا ہوا کیریکٹر ہوتا ہے وہ تو فن ہوتا ہے. اب اس میں اگر آپ یہ سوچیں کہ ہمیں پھر آئندہ یہی ملیں گے یہ ایسے, اب جیسے کچھ لوگوں کی بدقسمتی ہوتی ہے. بھارت میں ایک خاتون تھی نیروپا رائے اور پاکستان میں تھی ہماری صبیہ خانم صاحبہ. دونوں کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ وہ پھر امی ایسی بنی کہ ان کو ماں ہی بنتے اور دونوں کے بچے کھو جاتے تھے. دونوں کے بچے ایسی غیر ذمہ دار مائیں دونوں تھیں, دونوں کے بچے کھو جاتے تھے. اور صبیہ خانم تو بڑی گریسفل, بہت گریسفل. ارے صبیہ آپ کی کیا بات, صبیہ آپ کی کیا بات. اسی طرح نیروپا رائے انتقال کر گئی, اب وہ بڑی زبردست ماں بنتی تھی. تو یہ بہرحال ایک کوشش ہوتی ہے ان کی کہ اپنے کام سے مکمل انصاف کر سکیں. تو اب آگے زندگی میں کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ فلم کریں گی, اسی کو ایکٹنگ کو آگے بڑھائیں گی, کیا کریں گی؟ بس جب تک اللہ میاں چاہیں گے کہ میں اس کام میں رہوں, بس اب مائی اونلی فوکس از لائک مائی چلڈرن. میرے بچے میرا پورا فوکس, میرا گھر, میرے بچے, میرے شوہر جو ہیں اللہ میں نے صحت دے, میرے شوہر کے گانے, میرے شوہر کا کریوکی, میرے شوہر کا تو پی اور جی سردی میں جب پیو گے. یہ ہے کہ میں اپنے ان لوگ, یہ جو میرے ارد گرد کے لوگ ہیں انہیں خوش رکھوں, ان کے لیے دعائیں کروں اور یہ خوش رہیں. بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو پرسنل آپ کے بارے میں رائے ہے وہ یہ کہ ایک آپ کو بہت اچھا گھر ملا ہے, بہت اچھا شوہر ملا ہے,
بچے آپ کے پیارے ہیں. حالانکہ میرے بچوں سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن بچے آپ کے پیارے ہیں. ہم نے ایک دفعہ آپ نے ویڈیو کال پہ دکھایا جب بات ہوئی تھی تو. اور آپ خود بہت اچھی ہیں, بہت ملنسار ہیں, بہت پیاری خاتون ہیں. دیکھیں میں تو آپ کو ٹی وی پہ دیکھتا تھا, مجھے تھوڑی پتا تھا ایک دن میں محسن بھائی کے گھر جاؤں گا مجھے آپ میرے نظر آ جائیں گے. تو میری پہلی ملاقات آپ سے تھی جب ہم نے نہاری کھائی تھی آپ کے ہاتھ کی. تو بہت پیارا خاندان ہے, میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, بڑی آپ چھپی ہوئی اللہ والی ہیں, تو رکھیے گا دعاؤں میں. تشریف فرمائے یہاں پر شعیب حسن صاحب. شعیب بھائی آپ سے تھوڑی سی بات ہو جائے. شعیب بھائی جو ہے ہمارے یہ چپ چاپ نیکی کرنے والے آدمی ہیں. ان کی ایک این جی او ہے ماشاء اللہ, اور وہ 2015 میں بنی تھی, اور وہ ہے لائف ویلفیئر فاؤنڈیشن. لائف ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس میں اب تک کئی لوگوں کو یہ روزگار فراہم کر چکے ہیں شعیب صاحب. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے بڑا کام کیا وہ یہ کہ تھر میں قحط آب کی کمی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے 32 کنویں کھدوائے. اب یہ جو آپ کنواں کھودنے کا جو عمل ہے یا کنواں ایکچولی یہ صحابہ کا عمل ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو بیر روما جو بعد میں بیر عثمان بن گیا, یہ وہ کنواں تھا جسے حضرت عثمان نے خریدا تھا یہودیوں سے اور وہ پھر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا. اور کئی کنویں کھدوائے حضرت عثمان نے, حضرت علی نے, حضرت ابوبکر نے, حضرت عمر نے, سب نے کنویں کھدوائے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. اس کے علاوہ آپ نے ضرورت مندوں کو سلائی مشینیں بھی دی ہیں, رکشے بھی فراہم کیے ہیں, روزگار کی تلاش میں بڑا کام کریں. شعیب بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور کچھ بتائیں اپنی لائف ویلفیئر آرگنائزیشن کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں اس پروگرام پہ آپ نے مدعو کیا, اور میرے لیے اور میرے ادارے کے لیے آج بہت بڑا دن ہے. جب میں چھوٹا سا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کبھی اللہ پاک مجھے ڈاکٹر عامر لیاقت سے ملا دے, اور اللہ پاک نے آج مجھے ڈاکٹر صاحب کے سامنے بٹھایا. ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑے اسکالر پلس سوشل ورکر, ایکٹیو سوشل ورکر, عوام میں ملنسار اور محبت کرنے والے. ڈاکٹر صاحب یہ چیز میں نے آپ سے دیکھی ہے, میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے بھائی لائف ویلفیئر فاؤنڈیشن بنانے کا مقصد لوگوں کی مدد کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے, اپنے لوگوں کا, اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا, ان کی مشکل کو سمجھنا, ان کی تکلیف کو, ان کے درد کو سمجھنا. مولا علی نے جتنی باتیں فرمائی ہیں وہ کیا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ احسن اخلاق کرو, ایک دوسرے کا کام آؤ. یہ زندگی 4 دن میں ختم ہو جائے گی, لیکن آج یہ این جی او کا پودا لگا کے جا رہا ہوں, زندگی اسی میں گزری, یہی کرتے رہے. وہ یہ پودا آج لگایا ہے, انشاءاللہ اس سے بخشش بھی ہوگی, میری بھی ہوگی, میرے گھر والوں کی بھی ہوگی, اور تمام لوگوں کی ہوگی. اور لائف ویلفیئر فاؤنڈیشن میں ہم نے لوگوں کی آئیڈینٹی کو سیو کیا. ڈاکٹر صاحب مڈل کلاس فیملیز, لوور مڈل کلاس فیملی, اگر ہم ان کی آئیڈینٹی کو شو کر دیں گے تو یہ سماج میں زندگی کیسے گزاریں گے. ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھا, ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھنا ہے. آج میرے پر لاتعداد کالز آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب اجازت دیں تو میں ایک بات بتاؤں آپ, عورتیں اور مرد کا کتنا گہرا رشتہ ہے. اس کرونا وائرس کی وجہ سے ایسے معاملات ہو گئے کہ تشنگیاں آ گئی ہیں آپس میں. مجھے ایک دن کال آتی ہے رات 3 بجے کہ میرا شوہر, میرے 4 بچے ہیں, ایک بیٹی 3 سال کی, بیٹا 2 سال کا, اور 2 نیو بورن بیبیز جڑواں. میں اپنے گھر جا رہی ہوں اور میں اس آدمی سے کھلا لیتی ہوں. میں رات 2:30 بجے میں اس کے گھر لانڈی پہنچا, میں نے جا کے ہاتھ جوڑ لیے. میں کہا خدا را الگ نہیں ہونا, یہ مشکل وقت ہے تمہارے شوہر پہ بھی, حکم کرو کیا چاہیے, محبتوں کو قائم رکھو, محبتوں کو جڑے رکھو, الگ نہیں ہونا. ڈاکٹر صاحب اس کی 3 مہینے کا رینٹ وہ پے آف کیا, اس کو راشن کا جو میں نے کہا لگزریس آئٹم چاہیے وہ بھی میں آپ کو دوں گا. خدا را ان بچوں کو کا سایہ نہیں خراب ہونے دینا. باپ کا سایہ کافی ہوتا ہے, ماں کی ممتا ہوتی ہے تو باپ کا سایہ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایسے گھروں کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. بڑی بات ہے. اور بیواؤں پہ, یتیموں پہ, مسکینوں پہ ہاتھ رکھ رہا ہے. میں نے اب دیکھا کہ آپ ماشاءاللہ اتنا کام کر رہے ہیں, دینی اور دنیاوی یہ تعلیم بھی دلوا رہے ہیں. تو شعیب بھائی دیکھیں, شعیب جو نام ہے وہ خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام, بالکل, تو ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتے تھے. حضرت شعیب کی جو قوم تھی وہ بڑی گمراہ قوم تھی, لیکن آپ ان کو سیدھی راہ دکھاتے تھے, اور یہی کام کرتے تھے جو شعیب کرتے ہیں. اور حسن جب آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صلح جو ہوگا, صلح کرانے والا ہوگا, گھر بچانے والا ہوگا. تو جیسا کہ آپ نے حسن کی لاج رکھی اور جا کر گھر بچایا,
تو ایسے آپ آگے بڑھتے رہیے. میں وقفے کی طرف بڑھ رہا ہوں. وقفے کی طرف بڑھنے سے پہلے آسک عامر لیاقت پر مسلسل کویشچنز آ رہے ہیں. اب یہ کویشچن ایک اور آیا ہے, چونکہ ابھی شعیب بھائی نے ایسی بات کی تو میں اس کا جواب اسی وقت دے دیتا ہوں آپ کو. سر, ہاؤ ڈو یو فیل وین پیپل گیو یو اپریسیشن اینڈ گیٹ ایموشنل ان دا لائف شو؟ ابھی آپ نے دیکھا میں اس وقت شرمندہ ہو جاتا ہوں. آپ میری اس وقت حضرت ابوبکر والی دعا لبوں پر آتی ہے, کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا, کاش میں ایک گھاس کا ٹکڑا ہوتا یا میں ایک پتا ہوتا اور میں اس دنیا میں آیا ہی نہ ہوتا, کیونکہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے, میں تعریف کے قابل نہیں ہوں. میں ایموشنل نہیں ہوتا بلکہ میں سر جھکا لیتا ہوں عاجزی اور انکساری سے, اور ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو لوگ اتنی پیار اور محبت سے ذکر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وچ واز یور چائلڈہڈ ڈریم کار؟ اگر میں اس کا نام لوں گا تو آپ لوگ ڈر جائیں گے. ٹویوٹا کرونا تھی. وقفہ لیتے ہیں, وقفے پر حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آ گیا پیارا رمضان, آ گیا پیارا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار پھر حاضر خدمت ہے. اچھا, ایک بڑی مزیدار بات میں آپ کو بتاؤں, وہ یہ لوگ مجھے کہنے لگے ابھی کہ بھئی ایک تو آپ لوگوں کے سب کے گھروں میں LCDs, میرے دل کی بات ہے, میں کہوں گا یہ بات یہ کہ سب کے گھروں میں LCDs. تو کہتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب موٹے ہو گئے. بھائی نہیں ہوا میں موٹا. بات یہ کہ یار واصل شاہ صاحب چھوڑیں ایک منٹ لکھنے کو آپ. بات یہ کہ کہاں علی محمد صاحب نہیں, آپ لوگوں کے گھروں میں پہلے چوکور ٹی وی ہوتے تھے بھائی, اس میں آدمی کو صحیح وہی نظر آتا تھا. ابھی یہاں سے عجیب عجیب سے نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ LCDs ہیں, یہ ہاریزونٹل ہیں, اس میں چوکور ہے ہی نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ میں مطلب یہ کہ کیا مطلب وہ ہو گیا ہوں, مطلب موٹا ہو گیا ہوں. ہاں تو میں نہیں ہوں موٹا ڈاکٹر صاحب, بتائے نا آپ. ہاں تو بتائیں. اچھا اس کے علاوہ بتاؤں میں آپ کو, ابھی کیوں ہے یہاں پر عجیب و غریب قسم کے تار لگے ہوئے ہوتے ہیں, عجیب عجیب بیٹریاں لگی ہوتی ہیں, وہ سب ہو جاتی ہیں. مجھے کسی نے کہا ڈاکٹر صاحب ذرا ابھی اگر میں پورا یہ یوں آپ کر لوں, دیکھو اب یہاں پہ آپ کو یہ سب تار لگے ہیں یہاں پر. ابھی کیا میں بتاؤں گا. بہرحال دیکھیے میں بھائی موٹا نہیں ہوں, میں صحیح ہوں. ایک تو میں کھا بھی نہیں رہا کچھ یار, مطلب آدمی کو تھوڑا سا خیال کر لیں. ڈاکٹر صاحب موٹے ہو گئے, موٹا نہیں ہوں میں صحیح ہوں. آپ پیارا مقرر ہمارا یہ سیگمنٹ ہے, اس میں آج جو قرارداد ہے وہ بڑی پیاری قرارداد ہے, اور وہ قرارداد چونکہ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ اس پورے مباحثے کو دیکھ رہی ہیں اور بہت بہترین موضوعات کا وہ انتخاب کر رہی ہیں. آج کا موضوع بھی چونکہ ناک آؤٹ راؤنڈ ہے, اور ناک آؤٹ راؤنڈ میں اب یہ تو ہے نہیں کہ دو بھی منتخب ہو سکتے ہیں, تو ایک ہی ہوگا جو بھی ہوگا. آج بے وفا قوم, ہم بے وفا قوم ہیں. اب ایک کہیں گے ہم بے وفا قوم نہیں ہیں. یہ دونوں دلائل دیے جائیں گے. نازی صاحب بھی موجود ہیں, ڈاکٹر جاوید عالم فاروقی صاحب ہیں, پروفیسر ناہید ابرار صاحب ہیں. تینوں کی اجازت سے ہم شروع کرتے ہیں. ہم بے وفا قوم ہیں. موافقت میں دلائل دیں گے خواجہ سعد رفیق, نہیں خواجہ سعد محمد صاحب, آدم جی گورنمنٹ کالج. آدم جی کالج میرا کالج تھا, میں وہاں پڑھ چکا ہوں, اور یہ وہیں سے آئے. موافقت میں دلائل دیں گے خواجہ سعد محمد صاحب, ہم بے وفا قوم ہیں. بسم اللہ. صدر علی وقار ایوان باشعور میں پیش کردہ قرارداد ہم بے وفا قوم ہیں. صدر علی وقار میں اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتا ہوں کہ ہاں ہم بے وفا قوم ہیں, کیونکہ صدر علی وقار میرے نزدیک یہ قرارداد ایک جملہ خبریہ ہے کہ ہاں ہم بے وفا قوم ہیں. جناب والا میں اس قرارداد میں موجود لفظ ہم سے مراد آپ میں اور اس دھرتی پاکستان کے سینے پہ بستی 22 کروڑ نفوس ہیں. صدر علی وقار دوسرا لفظ بے وفا, بے وفا سے مراد غیر مخلص ہونا, دغاباز ہونے کے ہیں. تیسرا لفظ قوم سے مراد ملک پاکستان میں بستی 22 کروڑ عوام ہے. اور جناب والا چوتھا لفظ ہے صیغہ حال ہے, اور اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ ہاں ہم بے وفا قوم ہیں. جناب والا اگر اس قرارداد کو منطقی اعتبار سے پرکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں منطق کا یہ اصول ہے کہ ہاں صدر علی وقار منطق کا یہ اصول ہے کہ اکثریت کے افعال و اعمال کل کی نمائندگی کرتے ہیں. مگر جناب والا جس دیش کی اکثریت جھوٹ, دھوکہ, مکر و فریب اور تعصب کا شکار ہو, وہ قوم کیسے وفادار ہو سکتی ہے؟ وہ قوم ہرگز وفادار نہیں ہوتی. کہ ہاں جناب والا اگر شمالیات کے لحاظ سے دیکھا جائے جو قوم وفادار ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے وفا کرتی ہے, نہ امن و سلامتی کا نمائندہ بنتی ہے. مگر جہاں ہر سال 450 خواتین کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہو, وہ قوم ہرگز وفادار نہیں ہوتی. کہ ہاں صدر علی وقار جو قوم وفادار ہوتی ہے وہ امن و سلامتی کا نمائندہ ہوتی ہے.
मगर जनाब वाला जिस देश में हर साल 47.13% अफराद का कत्ल कर दिया जाता हो और जराइम की शरह भी 47.13% हो, वो कौम कैसे वफादार हो सकती है? हरगिज वफादार नहीं होती। और जनाब वाला जो कौम वफादार होती है वो अपने बुजुर्गों से वफा करती है, मगर जिन बुजुर्गों की मोहब्बत, शफकत और खुलूसमंदी को वो ठुकरा कर ओल्ड हाउसेस की नजर कर देते हैं, वो कौम कैसे वफादार हो सकती है? नहीं जनाब वाला, वो कौम हरगिज वफादार नहीं होती। और जाते जाते बताता चलूं कि मोहतरमा, अगर आप अब्दुल सत्तार ईदी और ऐसी कई मिसालें पेश करेंगी तो मैं आपको बताता चलूं कि अब्दुल सत्तार ईदी जब जिंदा थे तो हमने उनके साथ कैसी वफा की, हमने तो उनके ऊपर इल्जाम तराशी की, और फिर आप कहती हैं कि हम वफादार हैं। नहीं, अब तो वो जब इस दुनिया से रुखसत हो चुके तो हम उन्हें अपनी तकरीरों का हिस्सा बनाकर वफादारी का सबूत पेश करते हैं, तो हम हरगिज बेवफा कौम हैं, हम हरगिज वफादार कौम नहीं। सदर आली वकार, जाते जाते अपने बाद आने वाली मुकर्ररा को एक बात बताता चलूं कि मोहतरमा, एक बात याद रखिएगा कि करारदाद में मौजूद लफ्ज कौम से मुराद 22 करोड़ आवाम है, ना कि वो गिने चुने चंद 5 से 10 नाम जिनका आप यहाँ पे आकर जिक्र करेंगे। 22 करोड़ आवाम है। और जनाब वाला, इब्राहिम बिन अदहम के मुताबिक भी इस करारदाद के ऊपर, हालिया के ऊपर बात होगी, साबका हालत पे नहीं। और जनाब वाला, करारदाद भी इस बात की मतकाजी है कि हाँ, करारदाद में मौजूद लफ्ज हैं से मुराद ज़माना हाल है, ना कि माजी। तो मोहतरमा, हाल की मिसाल दिएगा, माजी की नहीं। शुक्रिया। सदर अली वक़ार, आपसे कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छे दलाइल आपके थे। शुक्रिया। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत कम ऐसे मुकर्रिर आए हैं आने वाले दिनों में जो तेज़ बोलते हुए भी अब तवज्जो किसी की भी अपनी तरफ खींच के रखें। बहुत कम मैंने देखा है। और रवानी आपके नहीं साहबा, वरना तेज़ी में फंबलिंग होती है, होते थे, फिर आहिस्ते होते नहीं, और फंबलिंग भी होती है। ज्वार भाटा पूरा मौजूद है, फंबलिंग लोग कर जाते हैं तेज़ी में बोलते हुए। इस बच्चे ने फंबलिंग बिल्कुल नहीं की है और बहुत तेज़ी के साथ बोला है। मतलब ये कि आप कामरान शाहिद बन जाओगे तुम आने वाले दिनों में। कामरान शाहिद, आप उस्ताद हैं तो शागिर्द भी ऐसे ही होंगे उस कॉलेज के। नहीं, बहुत 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 शुक्रिया आपका। अब है रिजा फरहान, उस्मान पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल। मुखालफत, बिस्मिल्लाह। सदर अली वकार, इस ऐवान बाशऊर में पेश करदा करारदाद हम बेवफा कौम हैं। हमसे मुराद मैं, आप, जीता जागता हर एक इंसान जो इस देश में रहता है, जिसके दिल में ये देश धड़कता है। और बेवफा से मुराद गद्दार, मगर हम तो वो कौम है जो राशिद मिन्हास की सूरत में मौत को गद्दारी पर तरजीह देते हैं। बेवफा से मुराद बागी, मगर हम तो वो कौम है जो हसन सिद्दीकी की सूरत में हमारी तरफ मैली आंखों से देखने वालों की आंखें निकाल देते हैं। बेवफा से मुराद वक्त जरूरत पीठ दिखाकर भाग निकलने वाले, मगर हम तो वो कौम है जो 1965 हो या 71 दुश्मन के आगे सीना सुपुर्द होके डटे रहे हैं। तो ये करारदाद मंतकी एतबार से रद्द होती है। कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इनकारी है। इस कुए तलब में हमने भी दिल नजर किया, जहाँ वारी है। जब साजे सलासल बचते थे, हम अपने लहू से सचते थे। ये रस्म अभी तक जारी है, ये रस्म अभी तक बाकी है। अरे हमसे पूछते हो कौन सी वफादारी, तो सुन लो, ये खाके वतन है जान अपनी, और जान तो सबको प्यारी है। सदर अली वकार, मेरे मुखालिफ मुकर्रिर अभी यहाँ पर आए। उन्होंने इस ऐवान में बैठे हर शख्स को, मुझे, आपको और सबसे बढ़ के खुद को बेवफा कहा। तो जो शख्स खुद को खुद ही बेवफा कहे, उससे इस करारदाद से वफा की उम्मीद कैसे रखी जा सकती है? मगर छोड़िए जनाबे वाला कि जिन लोगों की मिसालें पेश करके चलते बने, वो लुटेरे, वो जागीरदार, वो दहशतगर्द, वो हमारी कौम में शामिल हरगिज नहीं है। वो लोग तो वो भेड़िए हैं जिनका मसला उनकी भूखो हवस है, जिनका ना कोई ख्वाब है ना मजहब है। तो सुन ले मोहतरम कि ऐसे लोगों को हमारी कौम कहकर मेरी कौम की जिल्लत ना करें। सदर अली वकार, अगर हम वफादार न होते तो अब्दुल सत्तार ईदी की सूरत में गरीब और नादार अफराद का सहारा न बनते। अगर हम वफादार न होते तो डॉक्टर अब्दुल सलाम की सूरत में नोबेल इनाम के साथ मिलने वाली शहरियत को ठुकरा कर सुपारको जैसा इदारा कायम न करते। अगर हम वफादार न होते तो हकीम मोहम्मद सईद की सूरत में मशरक़ी तहजीब का इस्तियारा न बनते। अगर हम वफादार न होते तो आमिर लियाकत हुसैन की सूरत में इल्म आगाही के चिराग को रोशन न करते। और आप सुन ले मोहतरम, ये जीती जागती हालिया मिसाल है। सदर अली वकार, इस ऐवान बाशऊर में बैठा कोई एक शख्स भी मुझे उठकर ये कह दे कि हमारे माथों पर बेवफाई के दाग, कि हम लोग पीठ दिखाकर भागने वाले बुज़दिल गद्दार, कि हम लोगों के हाथ हथकड़ियों में कैद मदद करने से इनकार, तो मेरा यकीन कीजिए, मैं यहाँ के बजाय वहाँ खड़ी होंगी।
اور آخری بات غور سے سن لو کہ ہم لوگوں کو اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے کسی بھی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے, سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. ارے کسی کے باپ کا پاکستان تھوڑی ہے. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. میں آپ پر کوئی تبصرہ ایسے نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نے میرا ذکر کیا ہے, تو اگر آپ کی محبت پہ بات کروں گا تو غلط ہو جائے گا, آپ کے لیے کچھ نصیحت کروں گا تو غلط ہو جائے گا. تبصرے سارے یہ کریں گے, ورنہ میں آپ کو ضرور کوئی بات کہتا, لیکن میں اپنے ذکر کے بعد اب آپ نے مجھے جی پروفیسر صاحبہ آج آپ کو لیے تھوڑا معاملہ مشکل ہے دونوں بار. آپ ذرا تھوڑا سا, میں کہتا ہوں آپ کو وقفہ دیتا ہوں, میں تھوڑی دیر سوچیں آپ, وقفے کے بعد آتے ہیں. وقفہ ایک نہیں بھائی, 1-2 منٹ کا مقابلہ سخت ہے, اور پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ اب اپنے علم و فساد سے فیصلہ کریں گی کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آ گیا پیارا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. آپ آسک عامر لیاقت مسلسل اس وقت ٹرینڈنگ میں. ابھی ایک سوال اس میں آیا ہے کہ احمد رضا کو آپ نے بلانا ہے جی پاکستان میں. اچھا بھائی احمد رضا ابھی یہاں سے میں پوچھ لیتا ہوں, اگر احمد رضا آنا چاہیں گے تو جی پاکستان میں بالکل آئیں. میں آپ کا کی محبت ان تک پہنچا دیتا ہوں. ابھی آئے نہیں ہیں, شہزادے سو رہے ہوں گے, ابھی آئیں گے تو پھر اس کے بعد کرتے ہیں بات. دوسرا پوچھا ہے کہ افطاری میں کھجور کیوں کھاتے ہیں ہم. بھائی اس لیے کھاتے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ ہمارے نبی کھاتے تھے, تو اس کے بعد تو کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن چونکہ کیوں کھاتے ہیں, تو آپ کے جسم میں جو سب سے پہلی کمی ہوتی ہے وہ نمکیات اور یعنی جو مٹھاس ہوتی ہے اس کے آپ کے جسم میں, یعنی جو سمجھ لیں جن کو ہائپوگلائسیمیا یا جو جن کی شوگر کم ہو جاتی ہے, جو جن کی پینکریاس انسولین پیدا نہیں کرتے ہیں, ان کے لیے بھی, اور جن کی نمکیات کم ہو جاتی ہے, کہ آپ پورے دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں. کھجور میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے, اس پھل میں, یہ پھل ہے ایکچولی, اس میں صلاحیت دی ہے کہ اس میں نمکیات بھی ہوتے ہیں, اور اس میں لحمیات بھی ہوتے ہیں, اس میں منرلز بھی ہوتے ہیں, اس میں پانی بھی ہوتا ہے کھجور میں, اور کھجور میں مٹھاس بھی شامل ہوتی ہے. تو یہ سب آپ کو مکمل ڈائٹ کہلاتی ہے. ہاں, بلکہ کھجور کا پانی تک لوگ پیتے ہیں, کھجور اس میں ڈال دیتے ہیں اور ڈال کے رکھتے ہیں, اس میں پانی پیتے ہیں. کھجور ہے بھائی, اور پھر اجوا ہو تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے. تو پروفیسر صاحبہ کیا ہوا پھر؟ بہت مشکل مرحلہ ہے, اور آپ کا بھی تو ایک ووٹ ہوگا. میرا ووٹ میں دے نہیں سکتا, ابھی یہ نام نہیں دینے سے میرا دے نہیں سکتا. اب کسی بھی ٹھیک ہے, آپ کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیے, ادائیگی, تلفظ, مواد, ان کے بھی نمبر ہیں. ان کے پاس مواد تھوڑا سا زیادہ تھا, لیکن اس بچے کا ادائیگی, تلفظ, اتار چڑھاؤ, اعتماد جو تھا, ان سے 2 نمبر انہوں نے زیادہ لیے ہیں. صحیح. تو اب یہ ناک آؤٹ راؤنڈ میں یہ آگے چل. مگر تم نے بہت اچھی تقریر کی. آپ تم اگر میرا نام نہیں لیتی تو میں ضرور کچھ ذکر کرتا, لیکن ایک بہت اچھے دلائل تھے بیٹا. آپ ابھی بہت آگے جاؤ گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہ ناک آؤٹ راؤنڈ تک پہنچنا, آگے بڑھنا, یہ پہلا حصہ ہوتا ہے. ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. ابھی دعا کرو کہ یہ کورونا ختم ہو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ڈبیٹ ہر وقت ہوتی رہے, اور میں یہاں پر ہو سکتا ہے میں مارننگ شو کروں, ہو سکتا ہے میں کچھ کروں ایکسپریس پہ, تو میں کوئی ایسا کام ضرور کروں کہ جس میں آپ لوگ آئیں. تو دل کو چھوٹا نہیں کرنا. ڈیفیکلٹ ٹائم دیا ہے. اب دیکھو تم اسکول سے ہو, وہ کالج سے, تو پھر تو تم جیت ہی گئی نا ایک طریقے سے. جیت تو تم گئی ہو. دیکھنا چاہے تو وہ تو باہر پھر بھی کالج میں پڑھ رہا ہے, آپ اسکول سے. مقابلہ تو دل ناتواں نے بہت خوب کیا ماشاء اللہ. اچھا آئے کہ ایک آپ کو غلطی بتائیں بیٹا, ریت ابھی تک باقی ہے, یہ رسم ابھی تک جاری ہے. ریت ابھی تک باقی ہے, رسم ابھی تک باقی ہے, رسم ابھی تک جاری نہیں. مصرع یہ تھا, ریت ابھی تک باقی ہے, یہ رسم ابھی تک جاری ہے. تو یہ مجھے یاد سے میں نے کہہ دیا. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا. نازی صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا. بہت جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. عید کے 4-5 دن پلان بن رہا تھا ابھی محسن بھائی سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کچن چلنا ہے, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کچن میں ملاقات ہوگی, اور وہاں پر آپ لوگ آسک عامر لیاقت ٹرینڈنگ میں اس وقت ہے, آپ مجھ سے سوالات بھی کر سکتے ہیں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.